شریف صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ ملاقات اور بلاول صاحب کے نون لیگ پہ وار۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھو سو جانو چینل میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ٹاپ انسائیڈ نیوز لے کے آئے جو پاکستان کے کسی بھی سوشل اور الیکٹرونک میڈیا پہ نہیں چل رہی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا باعزت طریقے سے بری کر دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ اندر کی خبر آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب کے نون لیگ پہ وار شروع ہو چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے ایک اور ملاقات کر لیا ہے۔ ان سب باتوں کا نیوز کا ذکر آج کے ولاگ میں کریں گے۔ تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو دا سبسکرائب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں نیوز کی طرف، جس میں جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ باعزت طریقے سے جو ہے نا وہ بری ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک کیس تھا اقبال آشیانہ ریفرنس کیس، تو ان کو جو ہے نا وہ آج عدالت نے باعزت طریقے سے بری کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ کیس 2018 میں چلا تھا، لیکن اس وقت دیکھ کے جو حالات تھے، واقعات تھے، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ لیکن اب جو حالات ہو گئے ہیں وہ بالکل اچھے ہو گئے ہیں۔ تو حالات اچھے ہونے کی وجہ سے آپ کے کیسز بھی جو ہے نا وہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے کیسز جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کل کی جو ہے نا وہ سچویشن بن رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنا پوائنٹ آف سجیشن رکھیں گے، کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، یا پھر ہمارے پاکستان کی پولیٹکس اور سیاستدان ہے، یا وہ غلط ہیں؟ اصل میں یہ سب جو ہے نا وہ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے جو ہے نا عوام کو لوٹ اور رہے ہیں، اور عوام کو جو ہے نا وہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ اس طرح دیکھیں کہ جب 2018 میں تھے تو عمران خان صاحب تھے، وہ کیسے جو ہے نا وہ دیکھیں اپوزیشن سے ملنا بھی پسند نہیں کرنے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں وہ کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور کوئی جو ہے نا وہ اس سے بات کر کے بھی خوش نہیں تھے۔ اور اس وقت جو تھے ہر بندہ جو تھا اپنی ہواؤں میں تھا، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کچھ چیز سمجھتے تھے، چاہے وہ پولیٹکس ہے۔ بظاہر اگر آرمی کا ساتھ ہو آپ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ وزیر اعظم آپ ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ دوسری پارٹیز پہ جو ہے نا وہ اپنا ظلم اور جبر جو ہے نا وہ کریں گے۔ اب وہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اب یہی سچویشن جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اب وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہو گئی ہے۔ اب وہ جو ظلم اور جبر کر رہی ہے، وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو یہ پہلے انہوں نے برداشت کیا ہے، اب جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ رل گیا۔ تو دیکھیں پاکستان کا جو پولیٹکس سسٹم ہے، سیاسی سسٹم ہے، یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے جاگیردار ہے۔ آج جو ہے نا نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، پھر شہباز ہوں گے، پھر مریم نواز ہوگی، پھر حمزہ ہوگا، ایسے نسل در نسل جو ہے نا یہ سسٹم شفٹ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو بلاول بھٹو صاحب آ جائیں گے، پھر عمران خان صاحب آ جائیں گے، پھر کوئی آ جائے گا۔ یہ ایسا سسٹم ہے جو در سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ نیچے سے اوپر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عام بندہ ہے، وہ جو ہے نا یہاں پہ پاکستان میں وزیر اعظم نہیں بنے گا، اس کو وزیر اعظم تو بننے کی دور کی بات ہے، اس کو جو ہے نا وہ سرکاری ایسے سمجھے جاب بھی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ہے پاکستان کا جو ہے نا وہ پولیٹکس سسٹم ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان جو سیاسی پارٹیز ہوتے ہیں، ان کو اصل میں بناتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو وجود میں وہ لاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو کرامات، نوازات اور کرسیاں جو ہے نا وہ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی پرفارمنس دیکھ لیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، وہ کون بنائی تھی؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی۔ کس کو توڑنے کے لیے بنائی تھی؟ اس کے بعد جو ہے نا پھر پی ٹی آئی آئی، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے بنائے گی، پھر نیکسٹ باری جو بنے گی پھر وہ پی پی کی بنے گی۔ جی ہاں دوستو، یہاں اس ملک میں قانون بھی ایک ہے، عدالتیں بھی ایک ہیں، سب کچھ ایک ہے، لیکن ڈیفرنس کیا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ہوگی، اس کو جو ہے نا وہ صرف انصاف ملے گا۔ اب دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ کتنا ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ ان کی اپیلیں جو ہے نا وہ غیر معینہ مدت تک جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی اپیلیں جو نہیں لگتی، اور ان کا جو کیسز کرنے کی سماعت ہے محفوظ کرنے کی، دیکھیں کہ وہ در بدر وہ جلدی سے کیسز جو ہے نا وہ نمٹا رہی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ کہ اسی وجہ کہ ان کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کیس میں پھنسا کے الیکشن تک روکا جائے، ان کا ووٹ بینک برباد کیا جائے، اور اس کے بعد جو الیکشن سے ان کو بالکل دور کیا جائے۔ اور دوسری طرف سے آپ دیکھ لیں وہی قانون، وہی عدالتیں، وہی سب کچھ، آپ جو ہے نا وہ ان کو باعزت طریقے سے جو ہے نا 10 ملزمان کو بری کر رہے ہیں۔ نیب بھی وہاں پہ جو بالکل خاموش ہے، نہ بولنے کے برابر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کا قانون ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری بیرون ملک ہیں، وہ بھی تو اس چیز کو جو ہے نا غلط ایک رنگ دیتے ہیں نا، کہ
پاکستان کا جو قانون ہے وہ بالکل منصفانہ نہیں ہے، جہاں پہ عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہ ملک جو ہے نا بالکل بھی نہیں چلے گا۔ نواز شریف صاحب کی جو ہے نا وہ ایک اور ملاقات سامنے آ گیا، تو وہ ملاقات جو ہے نا وہ کیوں آئی ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج جو ہے نا وہ امریکی سفیر ڈولنڈ بلوم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ اس امریکی سفیر کو جو ہے نا وہ یقین دہانی دلائی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہی چاہتی ہے، اور ہمیں ہی ووٹ بینک جو ہے نا ملے گا، ہمیں ووٹ ملے گا اور ہم جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ غزہ پہ جو ہے نا انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ تو یہ ملاقات جو بس دیکھیں کہ 1-2 گھنٹوں کی ملاقات تھی، لیکن یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ کیا امریکی سفیر کو جو ہے نا وہ اب یا امریکہ کو پتہ چل گیا کہ اگلے پرائم منسٹر پاکستان کے کون ہوں گے؟ بظاہر ملاقاتوں تو تب ہوتی ہیں جب جو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ الیکٹڈ ہے، سلیکٹ ہو گیا، اب یہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، چلے ہم سے ان سے جو ہے نا ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ ابھی سے شروع ہوا ہے، دیکھیں کہ ابھی جو ہے نا وہ ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے، ابھی بہت کچھ جو ہے نا باقی ہے سلیکٹ ہونے میں، تو ابھی سے جو ہے نا ملاقات جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک واحد الیکشن ہے جس میں جو ہے نا پہلے وزیر اعظم جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا وہ کون ہوگا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں جو ہے نا پہلی، تو دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ہے نا وہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس کا جو ہے نا وہ کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو پیچھے جو ہے نا ہم نے آپ کو ایکسکلوسیو جو ہے نا وہ نیوز دی تھی کہ ہر سفیر جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ بلوانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے کہ وہ غزہ کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ان کا جو نیکسٹ پرائم منسٹر بنیں گے ان کی نئی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ کیا ہوگی۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے دیکھے جس یقین دہانی دلائی ہے کہ میں جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن جاؤں گا، عوام جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے نا وہ ووٹ دے گی۔ تو دوستو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ آج بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے نا وہ پشاور میں جو تھی ایک ورکر کنونشن تھی، تو انہوں نے کہا یہ ایک پارٹی ایسی ہے جو مزدور اور لیبر کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم جو ہے نا ملک میں مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کو جو ہے نا وہ ختم کریں گے۔ تو ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان، یہ دیکھیں وہ چاہے ملے یا نہ ملے لیکن نعرہ تو ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب آئیں گے گورنمنٹ میں تو بے نظیر سسٹم کو جو ہے نا بہت ہی وسیع کریں گے، اور ہر اس میں جو ہے نا کافی سارے عوام کو جو ہے نا وہ پیسہ دیں گے۔ تو دیکھیں کہ بلاول صاحب بھی اپنی طرف سے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں تھے تو ان کے جو دیکھیں کہ باہر کے جو دیکھیں کہ دورے تھے وہی ختم نہیں ہو رہے تھے، کبھی کس ملک کے دورے میں جا رہے ہیں، کبھی کس ملک کے دورے میں جا رہے ہیں۔ اس وقت ان کو جو ہے نا عوام سے جو ہے نا وہ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس وقت پر جب دیکھیں وزیر بننے کے بعد ان کو جو ہے نا وہ میڈیا پہ آنا ہی بالکل ختم ہو گئے تھے، لیکن جب ان کو وزارتیں مل جاتی ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، عوام سے کنیکشن بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، عوام سے رابطہ، عوام سے مہم بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو جب یہ وزیر خارجہ تھے، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کون سے اچھے کام کیا ہے۔ ایک دیکھیں کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ہمارے ملک کے ساتھ لگتا ہے انڈیا، تو اس تجارت کو جو ہے نا وہ فروغ دے نہیں پائے، وہاں پہ بس گئے اور واپس آ گئے، کوئی اہم ملاقات ہی نہیں کی۔ تو اب جب یہ اگر اس کو بڑی سیٹ دے دی جاتی ہے وزیر اعظم کی، تو یہ کیا پرفارم کر کے عوام کو جو ہے نا وہ اپنی دیکھیں کہ کیا دیں گے، کچھ بھی نہیں دے سکتے، عوام جو ہے نا انہیں پہلے ہی دیکھ چکے۔ تو دوستو لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ ترکھوٹم بارڈر پر اور چمن بارڈر پر جو ہے نا وہ افغانیوں کی آپ دیکھ لیں وہ جاری ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ 2,30,000 سے زیادہ افغانی باشندے جو ہے نا وہ افغانستان جا چکے ہیں۔ تو ان پہ جو لگائے گئے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ 50,000 پہ جو ہے نا وہ لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ زیادہ ساز و سامان بھی نہیں لے کے جا سکتے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو افغانی باشندے افغانستان میں پہنچے ہیں تو ان کی جو حالت ہے بہت ہی سمجھے کہ بہت ہی پتلی حالت ہے۔ افغان آپ دیکھیں وہ اتنے مہاجرین کو کیسے اپنے اندر وہ کرے گی، اور افغان جو ہے نا وہ ترقی یافتہ ملک بھی نہیں ہے، وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، وہاں پہ کافی جنگیں رہی ہیں، اور اب جو ہے نا وہ تھوڑا سا جا کے آزاد ہوا ہے، تو وہاں پہ دیکھیں کہ سرمایہ کاری بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے عوام کو یہ سہولیات ہے وہ دے سکے۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا نیوز تھی، آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔